لوگ کہتے ہیں کہ اگر باب شائی کوئی نہیں تو انجینئر بھی شائی کوئی نہیں. بالکل کوئی شک نہیں. بس آپ ایک بار نعرہ لگا دیں. او بھائی میں نے کئی بار یہ نعرہ لگایا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, انجینئر تو شائی کوئی نہیں. میں تو اس نعرہ لگانے کو بھی گستاخی سمجھتا ہوں کہ نبی الاسلام کا اور میرا کمپیریزن ہی نہیں ہے. تمہارے بابوں کو ہمیں رگڑا اس لیے لگانا پڑا کہ تم نے نبی سے بڑھا دیا تھا نا بابوں کو, بلکہ تم نے تو اللہ سے بڑھا دیا تھا. چھڑ دو بھی عبد القادر پہ گیا. پھر مجھے مجبوراً کہنا پڑا کہ باب شاہی کوئی نہیں. ہاں جب تمہارے بزرگوں نے ایک کہانی کروائی کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, تو میرا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے. تم تو کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. یہی کہتے تھے نا, جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے اپنے بزرگوں کو. میں نے تو پھر بھی کہا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. میرا نعرہ بہت بہتر ہے تمہارے بزرگوں سے. رجوع کرنا پھر میں اس نعرے ہوتے. ہمارے نزدیک تو یہ جعلی نعرہ ہے کہ کسی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. بھائی جانور ہے, صحابی کا جانور بھی ہو, آج کا ایک مسلمان اس سے افضل ہے. کوئی جانور مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا. جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مؤمن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے. یہ جذباتی جملے ہیں. گھوڑے کے قدموں کی خاک, اللہ سے ڈر جاؤ. تو اللہ کا شکر ہے ہم تو اپنا کو کمپیریزن کرواتے ہی نہیں ہیں. ہم تو کوئی شے اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کمپیریزن کروانا پڑے. یہ تمہارے بابوں کا نام بھی اس لیے لکھنا پڑا کہ انہوں نے کام ڈالا ہوا تھا, اس لیے بتانا پڑا کہ یار ان کو چھوڑو, نبی الاسلام کی پیروی کرو. تمہارا بابا یہ کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے, اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پر نہ رہنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اپنے اعمال اپنے ساتھ رکھنا. اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اگر رسول اللہ یہ فرما رہے ہو سیدہ فاطمہ سے, اور حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہو, اور مسلم میں ایک اور حدیث کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کی رشتہ داری اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بابا یہ کہے کہ میں اپنے سارے مرید اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا, تو یا تو وہ ٹون ہے یا اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. تیسری تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو پھر ہمیں مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ اگر نبی الاسلام اپنی بیٹی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو بابت شاہی کوئی نہیں. قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں, کیونکہ قرآن و سنت کی مخالفت پہ کون کھڑے ہوئے؟ بابے. آج کل بعض ماڈرن لوگ ان کی وکالت کرتے نہیں, بابے ٹھیک تھے, یہ بعد والے لوگ خراب ہوئے. توبہ توبہ, بعد والے کافی ٹھیک تھے. دیکھیں آج کوئی بابا جانی سے آپ نے کبھی سنا کہ اہل حدیث دیوبندی اور شیعہ مرتد اور واجب القتل ہیں؟ کبھی انہوں نے کہا؟ لیکن جس اعلیٰ حضرت کے وہ ماننے والے ہیں انہوں نے تو احکام شریعت میں ہی لکھا ہے. تو آج والے تو کافی ان کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں. کتابیں ضرور بانٹتے ہیں وہ والی, خود نہیں بولتے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کام خراب ہو گیا, آج جالے بڑے چنگے جے, پرانے تو توبہ 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 توبہ.